نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی دامت برکاتہ، حضرت مولانا نعیم الظفر صاحب، مولانا خالد رشیدی صاحب، قاری زبیر عثمانی صاحب، دیگر علماء کرام حفاظ جام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں اور اکابرین کا معمول رہا ہے کہ یہ وقت وہ دعاؤں میں گزارتے. ہمارے شہر میں بھی الحمدللہ کافی لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کے دن اپنے گھروں پر یا پھر مسجد میں کچھ ساتھیوں کو لے کر کے دعا کا اہتمام کرتے ہیں. نیکی اور خیر کا معاملہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قائم رہے گا، اور جب اللہ پاک طے فرما لیں گے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے اور قیامت برپا کرنا ہے تو خیر کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، اور خیر اس طرح اٹھائی جائے گی کہ علماء کو اٹھا لیں گے، اہل ایمان باقی نہیں رہیں گے، قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا، اور قیامت واقع ہوگی ان لوگوں پر جن میں کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا. لیکن جب تک اللہ پاک چاہیں گے یہ دنیا خیر اور شر ان دونوں کے ساتھ چلتی رہے گی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا وما توفیقی الا باللہ، کہ نیکی کے کاموں کی توفیق اللہ پاک عطا کرتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم لوگ خیر کا کام کرتے ہیں. تو خیر کا جو کام ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آج کے اس زمانے میں کہ اسلام میں خوبی کیا ہے. انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ خوبیوں کا نام اسلام ہے. جتنی خوبیاں آج دنیا میں ہیں، جس کو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ یہ خوبی ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اللہ کو ایک ماننا یہ خوبی ہے، اس کا نام اسلام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو ماننا خوبی ہے، یہ اسلام ہے. سلام کرنا اسلام ہے، بیمار کی عیادت کرنا اسلام ہے، مجبور کی مدد کرنا اسلام ہے، آپس میں میل جول رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا اسلام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا اسلام ہے. یہ خوبی جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے یہ سب مذہب اسلام کی دین ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. آج کہیں کہیں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو مٹانے کے لیے اور صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور جواب میں ہمارے اکابرین بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے نہ جانے ان جیسے کتنے لوگ آئے
اور اسلام کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا، خود ختم ہو گئے، نام و نشان بھی ختم ہو گیا، لیکن اسلام باقی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک نے جب انسانوں کو بنایا تو ان میں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا، دونوں قسم کے جذبات رکھے، تو جب تک خیر کے جذبات باقی رہیں گے اسلام باقی رہے گا۔ تو اسلام خوبیوں کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، کبھی فرمایا ننگوں کو کپڑا پہنانا، کسی کو کبھی فرمایا کہ ہر ایک سے سلام کرنا۔ تو یہ جتنی خوبیاں ہیں یہ سب اسلام کی دین ہے، اور جب تک یہ خوبیاں روئے زمین پر باقی رہیں گی اسلام باقی رہے گا۔ آج ہم لوگ ایک بڑی خیر کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اللہ نے ہر ایک کا مقدر بنایا، اللہ نے زمین کا بھی مقدر بنایا، اور زمین کے کچھ ٹکڑے کچھ پلاٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا نصیب اور مقدر یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ ظاہر بات ہے کچھ سالوں پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، زمین تھی، چٹیل میدان تھا، آبادی ہونے لگی تو بستے بستے آج آبادی ہو گئی، لیکن کہیں پر گھر بنا، کہیں پر روڈ راستہ بنا، کہیں پر گراؤنڈ بنا، لیکن زمین کا یہ ٹکڑا جو تھا اس کا نصیب یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا۔ اور ظاہر بات ہے جہاں اللہ کا گھر بنتا ہے وہاں لوگ عبادت کے لیے اپنی پیشانیاں زمین پر ٹیکتے، نمازیں ادا کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسجد کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو اسلام کا تھا، ہر وہ عمل جو اسلام کا حصہ تھا، اسے مسجد سے انجام دیا۔ سارے معاملات خیر کے، بھلائی کے، مسلمانوں کے لیے مسجد سے طے کیے جاتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، سوچ بدلتی گئی، معلومات کم ہوتی گئی، آج کچھ مخصوص کاموں کے لیے مسجد کو رکھا گیا ہے کہ صرف یہی کام مسجد میں ہوں گے۔ اب اگر مسجد میں اس سے ہٹ کر کوئی کام شروع کیا جائے تو مسجد کے ذمہ داروں کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ وہ بھی مسجد میں انجام دیا جانے والا کام ہوتا ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور زمین کے اس ٹکڑے کا یہ نصیب اور مقدر تھا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر۔ مسجد حاجی ضمیر احمد جب سے قائم ہوئی ہے، زمین وقف کی گئی تھی مسجد کے لیے، پترے کا شیڈ بنا کر کے مسجد کا عمل جاری کر دیا گیا، 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کی جانے لگی۔ اور مسجدوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ پہلے مسجد کچی ہوتی ہے، پھر بعد میں اسے پختہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ اور تعمیر کیسی تھی؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ 3 طرف سے کچی اینٹوں کی 2-2.5 فٹ کی دیوار اٹھا دی گئی تھی، ایک کچی اینٹوں کی دیوار کا گھیرا بنا دیا گیا تھا، اور جو قبلہ رخ تھا وہاں پر کھجور کے تنے اس طرح جوڑ کر کے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ سامنے کھجور کے تنوں کی دیوار تھی، 3 طرف سے 2-2.5 فٹ کچی اینٹوں کی دیوار تھی، اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت کی۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی شب قدر سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی فجر کی نماز میں اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ میں نے خواب دیکھا کہ شب قدر ہے، اور شب قدر گزری، صبح ہو گئی، تو فجر کی جو نماز تھی میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 21ویں شب تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور بینی مبارک کے اوپر کیچڑ کے اثرات دیکھے۔
کھجور کے پتوں کی چھت تھی، بارش ہوئی، پانی ٹپکا، جہاں اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے وہاں پر زمین نم ہو گئی اور آپ نے سجدہ کیا تو پھر زمین کے جو کیچڑ کا حصہ تھا وہ آپ کی پیشانی اور ناک پر لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہم نے حضور کو دیکھا اور یہ 21ویں شب تھی۔ بتانا یہ ہے کہ مسجد کچی تھی، اوپر کھجور کے پتوں کی چھت پڑی تھی، اور اسی طرح کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور پتھر اور چونے میں تعمیر کی، ساگوان کی لکڑی استعمال کی۔ کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد ایسی نہیں تھی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں مسجد ایسی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ حدیث جو عام طور پر ان جیسے پروگراموں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ویسا ہی محل تعمیر کرے گا۔ مثلہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کی، اور آج مسجد نبوی دنیا کی تعمیرات کے عجائبات میں سے اتنی شاندار مسجد نبوی کی تعمیر ہے کہ آدمی جاتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے۔ اوپن اے سی ہے، ہمارے یہاں اوپن اے سی جو ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے، بالکل پیک کر دیا جاتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آج سعودی حکمرانوں نے مسجد نبوی کی جو تعمیر کی ہے وہ اوپن اے سی ہے۔ بڑی عمر والوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ علاقہ ریگستانی علاقہ ہے لیکن شاندار تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے۔ لوگوں نے مسجد کی تعمیر کے تعلق سے عجیب عجیب تعمیرات کی۔ آج پوری دنیا میں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ ساری مسجدیں ملتی ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ مسجد اولاً کچی ہوتی ہے، نمازی پکے ہو جائیں تو مسجد بھی پکی ہو جاتی ہے۔ جب مسجد ہوتی ہے، کچھ نمازی ہوتے ہیں جو 5 وقتہ پکے نمازی رہتے ہیں، پھر وہ مسجد کی پکی تعمیر کی فکر کرتے، مسجد پکی تعمیر ہو جاتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے آتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم کو اب مسجد پکی تعمیر کرنا چاہیے۔ وہ لوگ عزم و ارادہ کر لیتے ہیں، پروگرام بنا لیتے ہیں، اللہ پاک اسباب پیدا کر دیتے، مسجد تعمیر ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے قلوب متوجہ ہوتے ہیں، لوگ مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مسجد شاندار تعمیر ہو جاتی ہے۔ خدا کرے ہم شاندار نمازی بھی بن جائیں۔ اور آج مسجد ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ہیرا پورے کے علاقے میں جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر 50% بھی مسلمان نمازی ہو گئے اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد آنے لگ گئے تو یہ مسجدیں کم پڑ جائیں گی، جگہ نہیں رہے گی۔ جمعہ کی نماز میں آپ دیکھ لیتے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جبکہ کتنے ہم میں ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، گھر والوں کو دھوکہ دیتے، بیوی بچوں کے سامنے نہا دھو کر کپڑا پہن کر کے نکل جاتے، مسجد نہیں پہنچتے۔ ہے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم لوگ 100% نمازی ہو جائے تو ایسی نہ معلوم اور کتنی مسجدوں کی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ آج مشکل سے 2-5% 5 وقتہ نمازی ہیں، تو مسجد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مسجد بنائی جاتی ہے، اور پھر یہ مسجد اللہ انہی لوگوں سے آباد رکھتا ہے جو یہ 2-5% ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد رکھتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کو آباد رکھتے، اور جو لوگ مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، مسجد کی ویرانی اور غیر آبادی کا سبب بنتے ہیں، اللہ ان کو اجاڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق نہیں رکھا۔ مسجد روزانہ دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے، آباد رکھنے والوں کے لیے دعا اور غیر آباد رکھنے والوں کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے اس کو نسبت ہے، اور کسی بھی چیز کی قیمت اس کی نسبت سے ہوتی ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا ہے، اسے وقف کر دیا گیا، اس کی حیثیت بدل گئی، اس کو اللہ سے نسبت ہو گئی تو اس کی یہ انمول ہو گئی، نہ اسے قیامت تک کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ کسی مائی کے لال میں اس کے خریدنے کی طاقت۔ یہ انمول ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اب یہ قیامت تک مسجد رہے گی، جب تک دنیا آباد رہے گی یہ جگہ مسجد رہے گی، اور اس کی مسجدیت باقی رہے گی، چاہے 5 وقتہ نماز ہو نہ ہو، چاہے اس کی حیثیت بدل دی جائے اور کچھ اور وہاں پر بنا لیا جائے، لیکن بہرحال وہ جگہ مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی۔ آج اس وقت حاجی ضمیر احمد نامی اس مسجد کا جو ہے تعمیر جدید کا پروگرام ہے۔ اب اس کی تعمیر کا مرحلہ ہے، مسجد والوں کے پاس کتنا سرمایہ ہے اس وقت مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہر بات ہے اتنا نہیں ہوگا جتنی مسجد کی تعمیر کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم کو مسجد کی تعمیر میں چندہ دینا ہے، حصہ لینا ہے، وہ تو دیں گے ہی، لیکن جنہوں نے ایسا ارادہ نہیں بھی کیا ہوگا ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ آئے ہیں مسجد کی نسبت سے، مسجد کی تعمیر جدید کا مرحلہ ہے، اللہ آپ کو جو توفیق دے ابھی دے دے، ارادہ کر لے کہ مسجد کی تعمیر میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیں گے۔ آپ جیسے آپ کو بنے، ہر ہفتہ یا 15 دن پر یا مہینے بھر پر جو دے سکتے ہوں، آپ خود سے آ کر کے چندہ دے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہتا تو اپنے امر کن سے بنا لیتا۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کا کن کہہ دینا، کہ ہو جا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین بچھا سکتا ہے، زمین پر پہاڑ اور نہ معلوم کیا کیا اللہ نے بنایا، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا مسجدیں بھی بنا دینا۔ جب دنیا بنی تھی جب بھی مسجدیں بھی بن جاتی، لیکن اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھرنے کا وعدہ کیا، اور نہ جانے کتنے کام ہیں جن کاموں کے کرنے پر اللہ جنت میں جگہ دے گی۔ انہی میں سے ایک کام مسجد کی تعمیر بھی ہے، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا، اور جس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا، جب اللہ پاک محل اس کے لیے بنائے ہیں تو اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ تو یہ جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے بہت آسان راستہ رکھا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اور اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیں۔ اللہ نے کوئی مقدار طے نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ زمین سے لے کر کے مینار کے جو ہے چاند تک جو اپنا سرمایہ لگائے گا اس کے لیے جنت میں محل نہیں۔ ایک روایت میں تو آیا کہ ولو کمفحص قطعۃ، کہ قطع پرندے کی، قطع چڑیے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو، اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا کرے گا۔ ظاہر بات ہے امیری ہے، غریبی ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، ہر ایک کی حیثیت مختلف رکھی، سب کی حیثیت یکساں نہیں ہے کہ سب برابر چندہ دیں، ہر ایک کی حیثیت الگ ہے، جو 1,00,000 دے سکتا ہو وہ 1,00,000 دے،
جو 50,000 دے سکتا ہو، 25,000 دے سکتا ہو، 10,000 دے سکتا ہو، 5,000 دے سکتا ہو، 1,000 روپیہ دے سکتا ہو، جس کی جو حیثیت ہے اس کو مسجد کی تعمیر میں دینا چاہیے۔ آپ دو گے اس پر کچھ ملے گا، نہیں دو گے کہیں اور خرچہ ہو جائے گا، نہیں خرچہ ہوگا گھر میں رہے گا، تم چلے جاؤ گے وہ کسی اور کی ملکیت ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے آخرت میں اپنا انتظام کرتے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب